بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ارباب شہزاد، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ 10 کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں آئے. تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں، کیونکہ مجھے یہ ریمائنڈ کرواتا ہے. میں جب اسکول میں تھا نا، تو انسان کا ایک ہی پیشن ہوتا ہے، لو افیئر ایک ہی ہوتا ہے، دو چیزوں سے نہیں ہو سکتا. تو میرا تو اسپورٹس کا پیشن تھا شروع سے، تو پڑھتا نہیں تھا میں. تو میری والدہ مجھے سارا وقت کہ ہوم ورک کرو، میں کھیل کے، اور جب تک شام کا وقت ہوتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا میں کام ہی نہیں کرتا تھا. تو کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا. تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آیا، میں 12-13 سال کا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ سارے اسکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑھے جائیں گے. تو جب میرا نمبر پیچھے آیا، سارے اسکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، مارکس پڑھے گئے. وہ اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہوم ورک کرنا ہے، اور پھر میری پوزیشن ٹھیک ہوئی. تو میری منسٹریز کا بھی میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ بڑا زبردست اپرچونٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوں اور سب کو پتہ ہو کہ کس نے کام کتنا کیا. اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا، تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو محنت کرنے کی. کیونکہ جس طرح میں جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں، صرف میری والدہ کو پتہ چلتا تھا، اور وہ پیار اتنا کرتی تھی، وہ کچھ کہتی نہیں تھی. تو ہم بھی یہی، میں اپنے اب منسٹرز کو کیا کہوں، اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں محنت کرو لیکن فرق نہیں پڑتا. لیکن جب سب کے سامنے اب مارکس پڑھے جائیں گے، سزا اور جزا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا. دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک کہ کوئی بھی سسٹم، کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہاسپٹل ہے، ادھر تنخواہیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ اس سے بہت اچھا پرفارم کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے، جدھر گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اور وہ اس کے اندر لوگ جاتے نہیں ہیں. پرائیویٹ سارے جن کے پاس پیسہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس لیے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر سزا اور جزا کا نظام ہی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سینیورٹی کی ایک پہچان ہے، لیکن سینیورٹی کی وجہ سے پروموشن اور پیسے اور بونسز نہیں ملتے، پرفارمنس پہ ملتے ہیں. اگر شوکت خانم دونوں 4 پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جن کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ہے، وہ صرف 4 ہاسپٹلز ہیں، جس میں آغا خان ہے، الشفا ہے، اور 2 شوکت خانم، پشاور اور لاہور. اور اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہاں جو اگر آپ پرفارمنس نہیں دیتے، نہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے، اور اگر آپ ایونچولی وارننگز کے بعد نکال دیا جاتا ہے. اور جو پرفارمنس دیتا ہے اس کو ملتا ہے، بونسز ملتے ہیں، تنخواہیں بڑھتی ہیں. تو ہماری اب پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی منسٹریز کو بھی جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے بڑے ریولوشنری آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لے آئیں گے. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک سڈن شاک کی کیپیبلٹی نہیں ابزارب کرنے کی. اس میں ہمیں آہستہ یہ انسینٹیوائز ہی کر کے ہم اپنی منسٹریز اور اپنی بیوروکریسی کے اندر پازیٹیو چینجز لے کے آئیں گے. تو یہ جو شہزاد ارباب نے یہ سسٹم نکالا، اس کا اور اس کی بڑی کیئرفل ایویلیویشن کر کے ابھی انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ کیا کرائیٹیرین تھا جس کی وجہ سے، اور میں مراد سعید کی کمیونیکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں، سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی. تو میں جو آگے چاہتا ہوں شہزاد، آپ منسٹریز کو ایک اور چیز کہیں گے. جب آپ کہتے ہیں نا کوالٹیٹیو پرفارمنس، کہ پرفارمنس منسٹری کہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، اس کے اندر آپ بیٹھ کے جب اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں کریں گے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا اور جو ویٹیج دینی چاہیے وہ اس کو
کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی طرف کون سی منسٹری اپنی پرفارمنس کرائٹیریا سے اس طرف کون لے کے جا سکتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ کیا ہے؟ ایکسپورٹس بڑھانے میں، امپورٹ سبسٹیوشن میں. یہ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا اور جو ملک کے انٹرسٹ ہے اس میں کنیکشن نہیں آیا کہ کیا منسٹری کیسے پرفارم کرے گی ان اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے. ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی، امپورٹ سبسٹیوشن کیسے ہوگی، پھر گورننس سسٹم کا مطلب عوام کی زندگی کیسے بہتر کرے گی. غربت جو ہمارا اصل چیلنج ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا، وہ منسٹری کیا قدم اٹھا رہی ہے، آؤٹ آف دا باکس کتنی ان کی سلوشنز ہیں. ایک تو ہے نا ساری ٹریڈیشنلی بنی ہوئی ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن انسینٹیو سب سے زیادہ دیں کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشنز لے کے آئیں کہ کون یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی طرف کون سی آپ چیز کریں گے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی طرف جا سکیں. اور بونسز ہم انکریز کرتے رہیں گے. ہم اب یہ جو سسٹم بنا ہوا کہ ایک دم سب کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، ہم اب جس طرح وہ شروع میں شوکت ترین نہیں ہیں بیٹھے ہوئے، میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو نیکسٹ ٹائم بتانا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ پتہ نہ چلے، یہاں آ کے سب کو پتہ چلے کہ کتنی اچھا سوری وہ بیٹھا ہوا. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ جن منسٹرز کے نام نہیں ہے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے گا. تو اچھا یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے ویسے اوروں میں بھی زیادہ تر میں نوٹس. ہاں اچھا جی، فائنلی میں شہزاد آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کرائیٹیرین ہے اس کے اندر اسپیسیفکلی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کہ کون سی سلوشنز ہیں ہماری. کئی مثلا ہمیں آئی ایم ایف کے اندر جو ان کی لمیٹیشنز دی ہوں اس کے بیچ میں چلنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں بڑی کیپبلٹی ہے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آج کل کا زمانہ ساری دنیا میں کموڈٹی سائیکل آیا ہوا ہے، قیمتیں اوپر گئی ہوئی ہیں، انفلیشن ہے، تو ہم کیسے لوگوں کی زندگی آسان کر سکتے ہیں. یہاں ہیومن جینیس ادھر آتا ہے کہ کون سوچتا ہے آؤٹ آف دا باکس. ایک تو ہے نا ٹریڈیشنل جو آؤٹ آف دا باکس، اس کے زیادہ ویٹیج تھے. اور پھر کئی میں نے دیکھا کہ بیوروکریٹس پہلے تو نیب کی وجہ سے چانس ہی کوئی نہیں لیتے تھے. کوئی بھی جدھر بھی تھوڑا سا ان کو شک ہو کہ اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہماری گورنمنٹ کو ہوتا ہے. تو اب تو ہم نے وہ بھی ہرڈل ختم کر دیا. نیب کا وہ جو لوپ تھا وہ بھی ہم نے اب اس کے اوپر نیب میں ریفارمز کر دیے. تو اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس کو بھی پینلائز کریں کہ اگر کوئی چیز صرف اس لیے کہ ایک منسٹری میں پھنس گئی ہے کہ شاید اس میں کوئی رسک ہو اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو، اس میں پینلٹیز لے کے آئیں تاکہ یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے صرف اس لیے کہ جی آگے آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، مووی نہیں کر رہی فائل. تو تھوڑا سا اور اپنے جو کرائیٹیرین ہیں ان کو اور ذرا فائن ٹیون کریں تاکہ ہم جب اگلی، اور یہ کوارٹرلی ریویو ہوگا، جب اگلی دفعہ ہم ریویو کرتے ہیں تو اور بھی ہمیں بہتر ایویلیویشن ہوگی اپنی ٹیم کی پرفارمنس کی. شکریہ.